اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مختلف دوستوں نے انسانی زندگی میں توبہ کے کردار کے حوالے سے، توبہ کی اہمیت کے حوالے سے، توبہ کے مقام کے حوالے سے، توبہ کے اثرات کے حوالے سے، توبہ کے مراحل کے حوالے سے اور توبہ کی کیفیت کے حوالے سے مختلف قسم کے سوالات پوچھے ہیں۔ آج ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے کچھ باتیں اپنے ناظرین اور اپنے دوستوں کی خدمت میں پیش کریں کہ توبہ اصل میں ہے کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ التوبۃ ندم یا الندم توبۃ، ندامت اور باطنی طور پر اضطراب کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کوئی غلط کام کرے اور اس غلط کام کے غلط ہونے کا شعور اور ادراک اس کو روحانی اور باطنی طور پر پریشان کرنا شروع کر دے، کیونکہ انسان پیدائشی حوالے سے، فطری حوالے سے سلیم الطبع ہے، اس کی فطرت پاک ہے، اس کی فطرت سالم ہے۔ چونکہ فطرت سالم ہے، اس لیے جب اس سالم فطرت پر ناسالم عمل کا اثر پڑتا ہے تو اس کی فطرت بے چین ہو جاتی ہے، اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے، اس کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھر آہستہ آہستہ اس کی روح ان گناہوں اور خطاؤں کی عادی ہو جاتی ہے۔ توبہ اس اضطراب کا نام ہے جو روح انسانی کے اندر جنم پائے۔ اساتذہ اخلاق کہتے ہیں کہ ایک انسان جب پہلی دفعہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے تو وہ سیاہ نقطہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر وہ سیاہ نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور وہ شخص گناہ کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے جب اس کی روح پوری کی پوری کالی ہو جاتی ہے، اس کا دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ لاکھ قرآن پڑھے، لاکھ حدیثیں سنے، لاکھ اخلاقیات کی گفتگو سنے، لاکھ وہ اوراد اور اذکار کرے، جو سیاہ قلب ہے، جو کالی روح ہے، اس میں تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے جب ہم توبہ پر غور کرتے ہیں تو توبہ اسی اضطراب کا نام ہے جو انسان کے باطن میں پیدا ہو اور اس کو بے چین کرے۔ لہذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے توبہ کے حوالے سے فرمایا کہ التوبۃ ندم بالقلب، توبہ جو ہے قلبی ندامت کا نام ہے، یعنی اس کا دل نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے کیوں اتنا بڑا گناہ کیا۔ چونکہ گناہ خود بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا، جس ہستی کی بارگاہ میں انسان عصیان اور نافرمانی کرتا ہے اسی حساب سے گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے اپنی نگاہ میں، لیکن چونکہ وہ جس ہستی کی نافرمانی کر رہا ہے وہ بہت بڑی ہے، اسی حساب سے اس کا گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس بڑے گناہ سے اضطراب اور پشیمانی اور ندامت کا احساس دل میں پیدا ہونا، یہ پہلا مرحلہ ہے توبہ کے حوالے سے۔ اور اگلا مرحلہ فرمایا وَاِسْتِغْفَارٌ بِاللِّسَانِ، زبان سے اس گناہ کے انجام دہی کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہنا کہ بار الہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا، اور اپنے اللہ سے عہد کرنا اور کہنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ وہ ذکر ہے جو ہم اپنی 5 وقت کی نمازوں میں کئی بار پڑھتے ہیں، اور دن میں بھی کئی بار پڑھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
سیرت طیبہ میں یہ بات ملتی ہے کہ روز کم از کم 70 بار استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو جب صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو گناہ نہیں کرتے، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، تو پھر آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا کا اثر گرد و غبار کی طرح سے ہے۔ یہ گرد و غبار جب قلب پہ بیٹھتا ہے تو قلب کی شفافیت اور اس کی چمک اور اس کی نورانیوں کو ماند کر دیتا ہے۔ اس لیے استغفار ضروری ہے۔ یہ ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے جن سے خطاؤں کا سرزد ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے توبہ کے مراحل جو بیان کیے ہیں، اس میں دوسرا مرحلہ استغفار باللسان ہے، زبان کے ذریعے سے استغفار کرنا، اور تیسرا مرحلہ فرمایا وَتَرْكٌ بِالْجَوَارِحِ، اپنے اعضاء، اپنے جوارح، اپنے بدن کے مختلف حصوں کے ذریعے سے جو گناہ انسان کرتا ہے۔ آنکھ کا گناہ الگ ہے، زبان کا گناہ الگ ہے، کانوں کا گناہ الگ ہے، ہاتھوں کا گناہ الگ ہے، پاؤں کا گناہ الگ ہے، پیٹ کا گناہ الگ ہے۔ یعنی انسان کے تمام اعضاء و جوارح الگ الگ گناہ بجا لاتے ہیں۔ نامحرم کی طرف دیکھنا اور اس سے لذت حاصل کرنا آنکھوں کا گناہ ہے۔ نامحرموں کی بات سننا یا ان سے اختلاط یا گانے سننا یا حرام کام کے بارے میں سننا یا گالیاں دینا اور سننا، یہ انسان کے کان کے گناہ ہیں۔ غیبتیں سننا، تہمتیں سننا، یہ انسان کے کان کے گناہ ہیں۔ اسی طرح سے زبان جھوٹ بولے، غیبت کرے، تہمت لگائے، کسی کو تکلیف دے، کسی کو آزار دے، گالیاں دے، یہ زبان کے گناہ ہیں۔ قدم کسی حرام کام کی طرف چلیں تو ہر اٹھنے والا قدم گناہ کی طرف جا رہا ہے، نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، یہ قدم کے گناہ ہیں۔ اسی طرح سے ہاتھوں کے گناہ ہیں، کسی نامحرم کو لمس کرنا ظاہر ہے ہاتھوں کا گناہ ہے، کسی گناہ کے کام میں، نافرمانی کے کام میں ہاتھ اٹھانا ظاہر ہے ہاتھوں کے گناہ ہیں۔ اسی طرح سے پیٹ کے گناہ ہیں، لقمے حرام کا پیٹ کے اندر جانا پیٹ کا گناہ ہے۔ یہ جو انسانی بدن اور انسانی اعضاء ہیں، تمام کے اپنے اپنے رولز ہیں، ان رولز کے مطابق ان کے گناہ ہیں۔ لہٰذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو تیسرا عنوان دیا کہ تیسرا مرحلہ اس کا وَتَرْكُ بِالْجَوَارِحِ یا وَتَرْكٌ بِالْجَوَارِحِ، یعنی اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے گناہوں کا ترک کرنا۔ اور چوتھا فرمایا کہ وَإِزْمَارٌ أَنْ لَا يَعُودُ، قلبی طور پر ایک مضبوط عہد کرنا کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ یہ 4 مراحل بیان کیے ہیں۔ ان 4 مراحل کو اگر انسان اپنی زندگی میں عملی شکل دیتا ہے تو یہ توبہ کہلاتا ہے۔ ایک مثال سے بات کو مزید واضح کرتے ہیں۔ دیکھیے جب آپ بارش دیکھتے ہیں، بارش بادلوں سے برستا ہے، جب بادلوں سے بارش کا پانی نکلتا ہے تو کتنا زلال، کتنا پاکیزہ، کتنا شفاف ہوتا ہے۔ جب وہ زمین پہ پہنچتا ہے تو غلاظتوں میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، گندگی میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، آلودگی میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہی پانی جو اتنا پاکیزہ ہے، وہ جب زمین کی غلاظتوں اور گندگیوں اور آلودگیوں سے ملتا ہے تو سارے کا سارا گندہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ اسی پانی کو پینا چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو ابالتے ہیں، اس میں سے جراثیم کو مارتے ہیں، اس کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ پاکیزہ کیے بغیر اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے مضر ہے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ گناہ بھی اسی طرح سے ہے۔ انسان جب ماں کے شکم سے زمین پر قدم رکھتا ہے تو اس زلال اور پاکیزہ اور شفاف پانی کی طرح سے پاکیزہ ہوتا ہے۔ ارد گرد کے ماحول، اعمال، کردار، گفتگو، دیکھنا، سننا، چلنا اور باقی امور، ان کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کا وجود آلودہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ توبہ اس آلودگی سے انسان کو نکالنا اور اس کو پاکیزہ کرنا ہے۔ یہ جو پاکیزہ کرنا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ ٹائم کئی حوالوں سے لگتا ہے۔ ایک یہ کہ خود توبہ کی مختلف قسم کے مراحل جو ہیں یا مختلف قسم کی مشکلات جو ہیں، ان مشکلات سے اس کو نکلنا چاہیے، اور اس کے لیے ظاہر ہے اس کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ رونا پڑتا ہے، استغفار کرنا پڑتا ہے، ندامت کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں دینا پڑتا ہے۔ اس کے بہت سارے مراحل۔ اسی طرح سے
جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کسی شخص نے آ کر ان کی بارگاہ میں ایسے ہی کہا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو نہج البلاغہ میں ہے کہ امیر المومنین نے جواباً کہا سکلت کے امک، تمہاری ماں تم پر روئے، تمہیں نہیں پتا کہ توبہ کیا ہے؟ کہا یا امیر المومنین توبہ کیا ہے؟ میں نے اگر استغفار کیا تو کیا میں نے غلط کیا؟ کہا نہیں، تم نے غلط نہیں کیا، لیکن یہ جو زبان کا استغفار ہے یہ کافی نہیں ہے، اس لیے امیر المومنین تیش میں آئے گا سکلت کا امک، تمہاری ماں تم پر روئے۔ کہا تو اس کے مراحل کیا ہے؟ کہا کہ جو تم نے حقوق اللہ دینے تھے وہ ادا کرو، جو حقوق الناس ادا کرنے تھے وہ ادا کر دو، جو تمہارے جسم پر حرام کا گوشت چڑھا ہوا ہے اس حرام کے گوشت کو سختیوں میں پڑھ کر پگھلاؤ، اس کے بعد نیا گوشت تمہارے وجود میں تمہارے بدن میں اگے، پھر اس کے بعد کہو کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بہت سارے مراحل بیان کیے۔ اب اس اعتبار سے جب ہم توبہ کی قسموں کو دیکھتے ہیں تو دو چیزیں ہمیں سب سے پہلے سامنے رکھنی چاہیے، ایک چیز ہے حقوق اللہ اور دوسری چیز ہے حقوق الناس۔ حقوق اللہ کے حوالے سے ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، جب چاہے جیسے چاہے کسی نادم فرد کو بخش دے، کسی نے نماز میں سستی کی اللہ بخش دے، کسی نے روزے میں سستی کی اللہ بخش دے، کسی نے کسی اور معاملے میں سستی کی، عبادات میں سستی کی اللہ بخش دے، لیکن بخشنے کی ضمانت کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ بچا لاؤ، یعنی بخشش کی امید پر انجام نہ دینا یہ خود توبہ سے فرار کا رستہ ہے۔ انسان کو اپنی قضا عبادات کو بجا لا کر اس کے بعد جو اس نے غلطی کی ہے اس غلطی کی معافی مانگنی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ نے کسی شخص کے پیسے دبا لیے ہیں تو پہلے پیسے ادا کریں اور اس کے بعد اس سے کہیں کہ بھائی مجھے بخش دو، میں نے غلطی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں، ان فرائض کی روشنی میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہ فرائض پہلے ادا کریں، ادا کرنے کے بعد پھر اس سے کہیں کہ بار الہ ماضی میں نے غلطی کی، اب میں وہ ادا کر چکا ہوں، تو میری ماضی کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ اس لیے پہلا مرحلہ حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی یہ شرط اول ہے، اور دوسرا مرحلہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد میں سب سے اہم ترین چیز پیٹ اور زبان ہے۔ مثلا سود، آج کے دور میں سودی کاروبار ہماری زندگی کے تمام مراحل پر غالب ہے۔ اب اگر تمام مراحل پر غالب ہے تو ہم صبح سے شام تک سود کھاتے رہیں اور اس کے بعد کہیں گے بار الہ مجھے معاف کر دے، کیسے معاف کرے گا وہ کہتا ہے نہیں، اس طرح سے معافی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ لا تظلمون ولا تظلمون۔ اگر تم نے لوگوں کا سود کھایا ہے، اگر تم نے لوگوں کا پیسہ کھایا ہے، اگر تم نے 100 روپے دیے اور 150 روپے لیے ہیں تو یہ جو 50 روپے اضافی لیے ہیں یہ سود ہے، اور یہ سود تم پر حرام ہے۔ تم اصل زر لو، جو اضافی تم نے لیے ہیں وہ واپس کرو، اس کے بعد کہو کہ بار الہ میں نے توبہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم صبح سے شام تک سود کھاؤ اور 5 وقت مسجد میں جا کر پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد کہو بار الہ مجھے معاف کر دے۔ نہیں، اس طرح سے معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے دوسرا مرحلہ، دوسری قسم جو ہے وہ حقوق الناس کی ادائیگی کی ہے۔ حقوق الناس کی ادائیگی کے بغیر انسان اگر توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔